السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی تمام رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے۔ آج 10 محرم ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج سال ہوا تھا، تو میں اسی پر آج اپنی ویڈیو بناؤں گی۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی ایک مشہور خاتون تھیں جو بہت امیر تھیں، اور وہ بزنس کرتی تھیں، تجارت کرتی تھیں، اور ان کی تجارت کافی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے جب پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو علم ہوا کہ وہ امین اور صادق ہیں، اور ان کی بہت ہی انہوں نے تعریف سنی تھی، تو سارا کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اپنی پوری تجارت کا۔ جب انہیں دیکھا، ان سے بات کی، اور پھر ان کو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت سنبھالنے کا کہا، پھر آہستہ آہستہ پھر سارا کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ میں یہاں ایک بات پہ آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گی جو بہت ہی اہم ہے۔ ہم لوگ اس بات کو اگنور کرتے ہیں، یا شاید ہمارے علم میں ہے لیکن ہم اس کو اتنی فوقیت نہیں دیتے، لیکن میری نظر میں اس بات کی بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے دوسری چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا، اور دوسرے رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کانسیپٹ دیا جاتا رہا ہے کہ اسلام ایک بہت ہی مشکل ترین مذہب ہے، اور ہر چیز کی روک ٹوک ہے، اور بہت ہی اس میں خرابیاں ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام ایک بہت ہی پیارا، اچھا، سچا اور بہت ہی آسان ترین کہنا چاہیے مذہب ہے۔ تو جس پوائنٹ پہ میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گی وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا تھا، یعنی اس بات کو برا نہیں سمجھا جاتا کہ لڑکی خود اپنا پیغام لڑکے کو بھجوائے اور شادی کی درخواست کرے۔ اگر لڑکا اچھا ہے، شریف ہے اور دیندار ہے، اور اس کی اچھی ریپوٹیشن ہے پورے معاشرے میں، یا لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ دیا جائے، تو اس بات کی بہت اہمیت اور فوقیت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں یہ لیا جاتا ہے کہ ہاں، لڑکی میں کوئی خامی ہوگی، یا ضرور کوئی بات ہوگی، یا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکی خود لڑکے کو پرپوز کر دے، یا لڑکی والے دے دیں لڑکے والے کو رشتہ، تو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں تو ہے ہی نہیں۔ جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے اس میں تو ہے ہی نہیں یہ سب چیزیں، اور ان چیزوں کو ہم نے فوقیت دی ہوئی ہے جو ہماری ہے ہی نہیں۔ ہم نے دوسری جگہ سے اڈاپٹ کر لی، یا معاشرے کو دیکھ کے جو معاشرے میں بن گئیں وہ روایت کو اپنا لیا ہے، جو دین میں وہ نہیں اپنا رہے۔ تو لڑکی اگر خود رشتہ دیتی ہے، یا لڑکی والے کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر رشتہ دیتے ہیں اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کو ہمیں خوب پھیلانا چاہیے، اور جو اچھی باتیں ہمیں چاہے وہ کہیں سے بھی ملے، وہ ضرور اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے دین میں ہی سب کچھ ہے، اور دین ایک مکمل سبق ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے، اور وہ پہلی انسان تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس کو من و عن سچ مانا اور جانا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے ہی وہ
کی ہر بات پہ یقین رکھتی تھیں، اور جب نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس پر بھی وہ ایمان لے آئیں۔ اس میں بھی ایک سبق ہے خواتین کے لیے کہ جو اچھے شوہر ہوتے ہیں، جو دین پر پورے اترتے ہیں، جو ہر چیز میں ہیں، یا آپ کی ہر چیز کو جائز خواہشات کو پورا کر رہے ہیں اور آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، تو آپ بھی ان کا اسی طرح خیال رکھیں۔ ہم لوگوں نے دنیاوی باتوں کو اپنا لیا ہے اور اپنی زندگی مشکل ترین خود ہی بنا لی ہے۔ نہ تو دنیا بھی اتنا نہیں کہتی، دنیا تو دیکھتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ آج کوئی واقعہ ہوتا ہے، دوسرے دن وہ سب لوگ بھول جاتے ہیں، پھر دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے، وہ سب اس کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ تو دنیا بھی حساب سے بھی دیکھا جائے اور دین کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو زندگی انسان خود ہی اپنی مشکل ترین بنا رہا ہے۔ اور جو پیسے والے لوگ ہیں، جو امیر ترین لوگ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے سامنے آئیں اور ان سب چیزوں کو ختم کریں۔ جو سیلیبریٹریز ہیں اور جو پاپولر شخصیات ہیں، ان کو چاہیے شادیوں کو آسان بنائیں، شادی کے پروسیس کو آسان بنائیں۔ ہمیں یہ جو واقعات ہیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ کتنے اچھے مطلب ایک مثال ہمیں دی گئی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس میں اتنے اچھے اچھے واقعات ہیں، ہم ان کو ریز نہیں کرتے۔ ہم ان باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ وضو کیسے کرنا چاہیے، اٹھنا کیسا چاہیے، جو ہمیں پتہ ہے، اور دوسری باتوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اہم معاملات ہیں، زندگی کے اہم ترین معاملات ہیں، اور اسلام نے کہا بھی ہے، دین نے بھی کہا ہے کہ بھئی آپ ان کو اپناؤ، اپنی زندگی آسان بناؤ، اور دنیا میں بھی اس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں ہم نہیں اپنا رہے۔ اور آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک لڑکی کی اگر شادی کرنی ہے تو اس کے لیے 25 سے 30 لاکھ کا بجٹ آپ کو چاہیے ہی چاہیے، ورنہ تو آپ کی بیٹی کی، بہن کی، یا جو بھی ہے ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، بیوہ خاتون سے شادی کرنے کوئی تیار نہیں ہوتا، طلاق یافتہ خواتین سے شادی کرنے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور جس کو ایک دفعہ طلاق ہو جائے وہ بیچاری گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس کا دوسری دفعہ شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بیوہ جو عورت ہوتی ہے اس کا دوسری بار شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ عرب میں دیکھیں آپ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عرب میں کنواری لڑکی سے زیادہ، بیچلر سے زیادہ جو ہے جلدی جو کی جاتی ہے وہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کی شادی کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے دین نے کہا ہے کہ ان کی شادی جلد سے جلد کروائی جائے، دوسری شادی۔ اور جو عمر میں اگر بڑی ہوتی ہیں 5 سال یا 10 سال، تو ان سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے عمر میں 10 سال چھوٹی ہو تو اسی سے شادی کریں۔ آپ عمر میں اگر کوئی بڑی ہے تو اس سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کسی سے تو بھی آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے رکھا، اپنے پاس حساب کتاب کے لیے، ہر چیز کے لیے مقرر کیا، پھر ان کو دیکھا، جانچا، ان کو پتہ لگا، پھر انہوں نے پرپوزل دیا، مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، تب انہوں نے یہ سب پروسیس کیا۔ تو انڈرسٹینڈنگ ہونا بھی ہمارے اسلام میں منع نہیں ہے، جو کہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں یہ جو بڑے معاملات طے کرواتی ہیں، تو یہ باتوں کو ہم اگنور کر جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ہم نے توجہ دینی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک بے مثال زندگی ہے، اس کا تو ہم جتنی بھی تعریف کریں، جتنا بھی لکھیں کم ہے ان کے لیے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ اسٹڈی کر کے ان کی اچھی باتوں کو اپنا سکتے ہیں اور معاشرے میں ان کو پھیلا سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس میڈیا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ میڈیا نہیں تھا اتنا، اور پھر ہمیں یہ پلیٹ فارمز مہیا نہیں تھے جتنے کہ آج کل ہمارے پاس پلیٹ فارمز مہیا ہوئے ہیں۔ یوٹیوب بھی لے لیں، یہ آپ اس سے اچھائی کو پھیلا سکتے ہیں، اچھی باتوں کو ریز کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے ارننگ کریں، ارننگ کے ساتھ آپ یہ نیت رکھیں کہ ہم نے اچھائی پھیلانا ہے، ہم نے اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے، ہم نے اچھی باتوں کو آگے لے جانا ہے، اور مل جل کے رہنا ہے۔ ہمارے پاس کسی چیز کی تفریق نہیں ہے، کالے گورے
اور کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، تو یہ سب انسان ہے۔ سب سے پہلا سبق اسلام ہمیں انسانیت کا دیتا ہے، پیس کا دیتا ہے، امن کا دیتا ہے، محبت کا دیتا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے، اس چیز کو آگے لے جانا ہے۔ تو اس پر آپ لوگ ضرور توجہ دیجیے، اور میں بھی دوں گی۔ میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں، بہت ساری چیزیں میں سیکھ رہی ہوں، آ رہی ہوں، تو دن دن شعور آ رہا ہے، پڑھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں۔ بہت ساری چیزوں کا مجھے بھی پتہ نہیں تھا، تو جیسے جیسے مجھے بھی پتہ چل رہا ہے تو مجھے بھی شعور آ رہا ہے، میں سیکھ رہی ہوں، میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ عمر کے حساب سے بھی ایک ہوتا ہے، ایج کے حساب سے، کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کچھ چیزیں سیکھتے ہیں، تو میں بھی سیکھ رہی ہوں۔ تو اب میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے اور میں کہہ سکتی ہوں، تو میں اپنی بات چاہتی ہوں کہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں، اور وہ جو سنیں وہ لوگ آگے پہنچائیں، تاکہ معاشرے میں ریپڈلی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ریپڈلی چینج لانا ہے، تاکہ یہ ساری فرسودہ رسم و رواج، بدعتیں اور یہ جو فضولیات ہیں، یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو، ہم لوگ سادگی پر آئیں۔ اگر آج میں بھی اس مقام پہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عنایت کیا ہوا ہے، اور اچھی ماشاء اللہ سے اچھی ریپوٹیشن پہ ہیں، اچھی اسٹیٹس پہ ہیں، تو یقین کریں میں بھی چاہوں گی کہ ہر چیز سادگی سے ہو۔ ضروری نہیں پیسہ ہے تو انسان اس کو شو آف کرے یا اس کو دکھاوا کرے۔ ہم نے ہی آگے بڑھ کے قدم آگے بڑھانا ہے، ہر کسی نے یہ نہیں کہ دوسرے کی طرف دیکھیں کہ وہ پہلے بڑھائے قدم، ہم نے آگے بڑھانا ہے، تاکہ پھر دوسرے ہمارے آنے والے پیچھے والے سیکھیں، یا ہماری اولاد ہم سے سیکھے جو، تو پھر وہ سیکھ کے آگے پھر وہی چیز اپنائیں۔ تو یہ ایک ایک کر کے ہی پھر آگے سارا کارواں بنتا ہے۔ ایک بندہ پہلے کرتا ہے، ایک بندہ سیکھتا ہے، ایک بندہ چینج لاتا ہے، تو پھر سارے پھر آتے ہیں۔ یہ نہیں سوچے کہ بھئی میں اکیلا ہوں تو کیا کر لوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سب ایک ایک کر کے اگر اچھائی کی طرف قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ ہو جائیں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، اتنی لمبی میں بنانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، یہاں پہ آپ لوگ مجھے ٹائم دیتے ہیں، میری ویڈیو پہ آتے ہیں۔ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس وزٹ کروں، اور میں اپنی کوشش میں کامیاب رہتی ہوں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں آپ لوگوں کی ویڈیو پہ ضرور وزٹ کرتی ہوں، جو بھی آتا ہے وزٹ کرتی ہوں۔ کچھ عرصے سے ذرا رمضان بھی آ گئے، گھر میں ایک دو معاملات چل رہے تھے، کچھ طبیعت بھی خراب تھی گھر میں کچھ لوگوں کی، تو اس کی وجہ سے ہاسپٹل کے چکر لگ گئے، تو میرا تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ کم ہو گیا۔ یوٹیوب پہ کچھ چینلز پہ میں وزٹ نہیں کر پا رہی تھی، یا نہیں کر پاتی ہوں، لیکن میں بعد میں اس کو پورا کور کر لوں گی۔ تو اس طرف سے آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، اگر کسی کی رہ جاتی ہے میں وزٹ نہیں کر پاتی تو میں ضرور وزٹ کر لوں گی۔ اور میں کوشش کرتی ہوں، اگر جیسا میں آرام کے لیے بیٹھتی ہوں تو میں فوراً پھر لے لیتی ہوں موبائل ہاتھ میں، اور میں فوراً ویڈیو واچ کر لیتی ہوں، لائک کر دیتی ہوں، کمنٹس کر دیتی ہوں، اور سبسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتی کس نے مجھے سبسکرائب کیا، کس نے نہیں کیا، میرے پاس کوئی آتا ہے میں فوراً سبسکرائب کر دیتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو پوری واچ کروں۔ تو اس میں کامیاب بھی رہتی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں اور آتے ہیں میرے چینلز پہ۔ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔